ایک ایسا وقت بھی تھا جب دنیا اندھیر میں ڈوبی ہوئی تھی، جہاں نہ انصاف تھا، نہ رحم، نہ سچ کی کوئی قیمت تھی۔ عرب کی زمین پر لوگ بیوٹون کو پوجتے دا، ایک ہی جگہ پر 300 سے زیادہ بٹ رکھے ہوئے دا، اور لوگ انہیں اپنا خدا مانتے دا۔ زندگی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، طاقت ہی سب کچھ تھی، اور جو کمزور ہوتا اس سے دبا دیا جاتا۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے دا۔ سوچو کیسی ہوگی وہ دنیا جہاں ایک معصوم بچی کو صرف اس لیے زندہ مٹی میں دبا دیا جاتا ہو کیونکہ وہ لڑکی ہے۔ لیکن اسی اندھیر کے بیچ ایک روشنی پیدا ہونے والی تھی۔ 570 AD میں مکہ کے ایک شریف گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام رکھا جاتا ہے محمد۔ بچپن سے ہی ان کی زندگی آسان نہیں تھی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور چھوٹی سی عمر میں ان کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ایک اناتھ بچہ، لیکن دل سے بہت مضبوط۔ لوگ انہیں الامین کہتے دا، یعنی سب سے زیادہ سچا اور ایماندار انسان۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، ہر کوئی ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اور جب ان کی عمر 40 سال ہوئی تو انہوں نے دنیا کی برائیوں سے دور رہنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر ایک گھفا میں جا کر تنہا عبادت کرتے، اور وہ جگہ تھی ہیرا کی گھفا۔ ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اچانک ایک فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، اقرا، یعنی پادھ ہو۔ محمد کہتے ہیں، میں پادھ نہیں سکتا۔ فرشتہ پھر کہتا ہے، پڑھو، اور اسی طرح پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہیں سے ایک نئے دور کی شروعات ہوتی ہے۔ افلاط محمد کو ایک ذمہ داری مل چکی تھی، سچ کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خدا ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے ورود شروع کر دیا، انہیں جھوٹا کہا، ان کا مذاق بنایا۔ ان کے فالوورز کو پکڑ پکڑ کر ستایا گیا، انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، انہیں بھوکا رکھا گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ سچ کو مانتے دا۔ لیکن انہیں محمد نے ہمت ہاری، نہ ان کے ساتھیوں نے۔ ظلم بڑھتا گیا، اور ایک وقت آیا جب انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی۔ مدینہ میں انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی بنائی جہاں سب برابر دی، نہ کوئی امیر بڑا، نہ کوئی غریب چھوٹا، سب ایک دوسرے کے بھائی دی۔ یہاں پہلی بار ایک انصاف پر بیسڈ سسٹم بنا۔ لیکن مکہ کے لوگ یہاں بھی نہیں روک، انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ پہلی جنگ ہوئی بدر، جہاں کم لوگ ہونے کے باوجود جیت سچ کی ہوئی۔ پھر احد کی جنگ آئی، جہاں مشکل وقت آیا۔ پھر ایک اور جنگ ہوئی جسے خندق کہتے ہیں۔ ہر بار ایک ہی چیز سامنے آئی، صبر اور یقین۔ اور پھر آیا وہ دن جس کا انتظار تھا۔ 630 AD میں محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ واپس آئے، لیکن بدلہ لین کے لیے نہیں، معاف کرنے کے لیے۔ جنہوں نے انہیں ستایا تھا، انہیں درد دیا تھا، ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہ تھا اصلی کیریکٹر۔ کعبہ سے سارے بت ہٹا دیے گئے، اور ایک خدا کی عبادت شروع ہوئی۔ اسلام کا پیغام اب پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ پیغام دنیا کے الگ الگ حصوں میں پہنچنے لگا۔ پرشیا، ایجپٹ، اسپین، ہر جگہ اسلام پھیلنے لگا۔ اور پھر آیا ایک گولڈن دور جب مسلمز نے سائنس، میتھس اور میڈیسن میں دنیا کو لیڈ کیا۔ الجبرا کا کانسیپٹ دیا گیا، ہاسپٹلز بنائے گئے، لائبریریز اسٹیبلش ہوئی۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت تک سمت نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سسٹم ہے۔ آج دنیا میں 1.8 بلین سے زیادہ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہر کانٹیننٹ مائن، ہر کلچر مائن۔ لیکن اصل پیغام آج بھی وہی ہے، سچ، انصاف اور انسانیت۔ ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہونے والی کہانی آج پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف اتہاس نہیں ہے، یہ ایک سیکھ ہے۔ اگر تم سچ کے ساتھ ہو تو مشکلیں ضرور آئیں گی، لیکن جیت آخر میں سچ کی ہی ہوتی ہے۔ دوستو، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب پروفٹ محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پوری امہ ایک گہرے غم میں ڈوب گئی۔ لوگ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ شخص جنہوں نے انہیں اندھیر سے روشنی تک لایا، افلاط ان کے بیچ نہیں رہے۔
اس वक्त एक शख्स आज बढ़ते हैं अबू बकर सिद्दीक, और वो कहते हैं जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। ये अल्फाज ने लोगों को संभाला और यहीं से एक नया दौर शुरू होता है, खुलफा ई राशिदीन का दौर। सबसे पहले खलीफा बेन अबू बकर, उन्होंने सबसे पहले उम्मा को एकजुट किया, झूठे नबी के फितने को ख़त्म किया। फिर आए उमर IBN खट्टाब, उनका दौर इंसाफ के लिए मशहूर है। रात को भेष बदल कर लोगों का हाल देखना, भूखे को खाना देना, मजलूम को इंसाफ दिलाना, ये सिर्फ कहानी नहीं हकीकत थी। उनके दौर में इस्लाम ने अपनी हदों को पार कर दिया। सीरिया, इजिप्ट और पर्शिया तक इस्लाम फैल गया। फिर आए उस्मान IBN अफ़ान, उन्होंने कुरान को एक जगह जमा करवाया ताकि आने वाली नस्लें इसे बदले बिना समझ सकें। फिर आए अली IBN अबी तालिब, जिनका दौर मुश्किलात से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि इंसाफ का निज़ाम कायम किया। लेकिन वक्त बदलता गया और इस्लामिक दुनिया में भी बदलाव आने लग। उमय्यद और अब्बासिद दौर आया और यहीं से इस्लाम का एक नया रूप दुनिया के सामने आया। ILM का दौर, बागदाद, दमास्कस, कॉर्डोबा जैसे शहर ILM के मार्कज़ बन गए। लाइब्रेरीज इतनी बड़ी होती थी कि हज़ारों किताबें होती थीं। साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, मैथमेटिशियंस, हर फील्ड में मुस्लिम्स आज बाद रहे द। अलजिब्रा का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, स्टार्स और प्लैनेट्स का स्टडी, मेडिसिन में नए तरीके आए। ये सब दिखाता है कि इस्लाम ने सिर्फ रूहानियत ही नहीं, दुनियावी ILM को भी बढ़ावा दिया। फिर धीरे धीरे इस्लाम इंडिया तक भी पहुंचता है, ट्रेडर्स के ज़रिए, सूफीज़ के ज़रिए, और यहाँ भी लोगों ने इस्लाम के पैगाम को अपनाया। एक पैगाम जो सिंपल था, एक अल्लाह और इंसानियत से मोहब्बत। लेकिन हर दौर में चैलेंजेस भी आए, कभी जंग, कभी सियासत, कभी आपस के इख्तिलाफ, लेकिन फिर भी इस्लाम का पैगाम कभी नहीं रुका। आज भी दुनिया के कोने कोने में लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। मस्जिदों में अजान गूंजती है, लोग एक साफ में खड़े होते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब बराबर। ये है इस्लाम की खूबसूरती। लेकिन एक सवाल आज भी बचा है, क्या हम वैसे ही हैं जैसे ह्यूम होना चाहिए था? क्या हम वैसे ही इंसान हैं जैसा इस्लाम ह्यूम बनाना चाहता है? सच बोलना, इंसाफ करना, मजलूम का साथ देना, यही तो असली तालीम है। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ नाम रख लेने से नहीं होता, इस्लाम अमल से होता है। अगर हम सच में इस्लाम को समझ लें तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए वक्त की नहीं है, ये आज की भी है और कल की भी होगी। अगर तुम्हें ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देख कर मत छोड़ना, इससे अपनी ज़िंदगी में उतरना। और अगर तुम और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।